ویلکم بیک خواتین حضرات. ہم حافظ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جیسے کہ تجزیہ ہوا, کچھ بات چیت ہوئی, ہم روز اخبار میں بھی دیکھتے ہیں, علماء دین کا کیا کردار ہے کہ سوسائٹی میں جب چیزیں بنیاد سے کچھ غلط ہوں, جیسے شامی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی ایشو ہوتا ہے تو پھر ہماری کمزوریاں سامنے آتی ہیں. اس موقع پہ علماء دین کو, جنہوں نے قوم کی تربیت کرنی ہے اخلاقی لحاظ سے, دینی لحاظ سے, وہ ہم دیکھتے ہیں فعال اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی ایسی منفی چیز ہو جاتی ہے. کیا قوم کی اخلاقی تربیت کرنا, جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہم اپنے کردار کو بہتر کریں, ہم دائی بنیں, ہم قاضی نہ بنیں, ہم فیصلہ کرنے والے نہ بنیں, ہم لوگوں کو جہنمی نہ بنائیں, ہم لوگوں کو کافر نہ بنائیں, بلکہ لوگوں کو مسلمان بنائیں, دین کے قریب لائیں اور اچھے کردار کے حامل بنیں لوگ. ڈاکٹر صاحب اصل میں سمجھتا ہوں یہ جو بات ساری کی ساری کہی ہے نا, اس میں دو پہلو ہیں جن کو انتہائی ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. پہلی بات یہ تھیالوجی کا اختلاف کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں مسلمان علماء نے آج تک ابھی کرسچنس کو مارجنلائز کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. نہیں, ہم تو یہ بات نہیں کر رہے, میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں, میں تو سوال آپ سے دوسرا کیا, میں نے وہی بات کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارا تو یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو کسی کو سنپ کریں یا کسی کو کوئی آگ لگوا دیں, کسی کو پھانسی لگوا دیں. مسئلہ کب کھڑا ہوتا ہے جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں توہین رسالہ کا کوئی ایونٹ کوئی ریگولر ایونٹ نہیں ہوتا, یہ کبھی کبھی یونیک ایونٹ ہوتا ہے سامنے جب آتا ہے, اور اس وقت یہ زیادہ گمبھیر ہوتا ہے جب اس کے اندر کوئی آؤٹ آف دا رول جو ہے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جس سے ہم یہ محسوس کریں کہ اس کو ریلیف دیا جا رہا ہے. اب چھوٹی سی بات یہ, آسیہ مثال ایک سمبل ہے نا, آسیہ کوئی عورت نہ کوئی پریچر ہے, نہ کوئی بشپ ہے, نہ کوئی ان کی مذہبی رہنما ہے, نہ کوئی ان کی کچھ مناظر مسلمان سے کی ہیں. بات یہ کہ اس کو کورٹ جو تھے ریلیف دیتے ہیں, مثال اس کو انیسنٹ گردان دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پورے ملک کے اندر پن ڈراپ سائلنس لینا تھا, کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا ہونا, کسی نے کوئی اسپیجیٹیٹ نہیں تھا کرنا. اب یہ بتائیں یہ ایک مجبوری ہے علماء کی کہ علماء اسلامی حدود کے, قرآن کے, سنت کے اپنے آپ کو ایک ریپرزینٹیو بھی سمجھتے ہیں, ان کا ابلاغ بھی ان کی ذمہ داری ہے. اب ایک توہین رسالہ کے کیس کے اندر ایک ریلیف مل رہا ہو, اور ماضی قریب میں ہماری بہن کو ایک مرتبہ امریکہ کے اندر باقاعدہ بڑی لمبی چوڑی سزا بھی ہو چکی ہو, اور ہم یہ بات محسوس کر رہے ہو کہ ہماری قوم کی ایک عورت توہین رسالت کر رہی ہے اور پوپ آ رہا ہے اندر, امریکہ اس میں انوالو ہوگا, اس کو چھڑوا کے لے کے جا رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں عدالتوں کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے, اور سمجھا جا رہا ہے کہ عدالتیں جو کرتی ہیں پھر اس میں ہم اس وقت ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. جب مجھے عدالت فیور دیتی ہے تو میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے, جب این آر او کے مقدمے مجھے کھینچتی ہے پھر غلط ہے, جب پوپ کہتا ہے یہ مقدمہ غلط ہے تو پھر گورنر بھی اس کی حامل آتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو علماء کو انگیز کرتی ہیں اور پھر علماء کی ذمہ داری بنتی ہے. میں آپ کو اپنی بات دوبارہ پیش کرتا ہوں. آپ نے ٹی وی پہ مباحثے دیکھے, آپ خود تشریف بھی لائے تھے کئی مباحثوں میں. میں نے یہ اندازہ لگایا ہے, اور شاید اور لوگوں نے بھی دیکھا ہو, کہ ہمارے علماء عام طور سے اس بات پر اپنی میڈیا کو آمادہ نہیں کر سکے, انہیں کنونس نہیں کر سکے. قانون ضرور موجود ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کرتا, عدالت نے ایک فیصلہ کیا, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اس ملک میں رہتے ہوئے یہ سب سے ضروری چیز ہے, بالکل, اور ہم قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. ہیونگ سیڈ دس, یہ بات کہ علماء نے اس معاملے میں قوم کی ذہانتوں کو متاثر نہیں کیا, یہ توہین رسالت کی موت کے مسئلے میں نہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس پورے مباحثے میں یعنی ہم نے دیکھا کہ آئسولیٹ ہو گئے علماء. یہ نہیں, آپ کو بتاؤں, ایک منٹ ٹھہریں, اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو مین اسٹریم کے علماء ان کو مین اسٹریم کے پولیٹیشینز کی حمایت حاصل نہیں ہوئی, تو میں سمجھتا ہوں علماء آئسولیٹ ہو گئے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ان کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوئی, تو میں یہ سمجھتا ہوں بات بالکل درست نہیں ہے. عوام الناس اس وقت مین اسٹریم کے جو پولیٹیشین ہیں جو حضرت رسول اللہ کے مسئلے میں کسی حکمت کی وجہ سے یا اپنے کسی سیاسی مفاد کی خاطر کمپرومائز کیا, عوام الناس اس بات میں مطمئن نہیں ہے, چاہے عوام ان کو لیٹر آن انہی کو ووٹ دے دیں. لیکن اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر عوام علماء کے ساتھ, اور میں آپ کو یہ بتاؤں مسئلہ ہے توہین رسالت کے اوپر ہر بندہ یہ بات فیل کر رہا ہے, معاشرے میں سروے کریں آپ باقاعدہ طور پر, ہر بندہ یہ فیل کر رہا ہے کہ باقاعدہ طور پہ حضرت رسول اللہ کا ایک رائٹ ہے جو سنیچ کیا جا رہا ہے, اور ہاں طور پہ توہین رسالت کے مجرم کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. ایون کہ اگر مجرم نہ بھی ہو تو سمجھتے ہیں کہ کورٹ سے ریلیف دینے کی بجائے خود جج بن کے یہ بات کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. لوگ آج یہ بات سوچنے مجبور ہیں کہ اگر سوات کے مولوی اگر قانون ہاتھ میں دیتے ہیں تو وہ لوگ اگر دہشت گرد ہیں تو یہ داڑیاں موننے والے لوگ جو ہیں یہ کیوں دہشت گرد نہیں ہیں. شامی صاحب, یہی سوال میں اور اینگل سے آپ سے کروں گا کہ ایک علماء کے نمائندے کی حیثیت سے میں نے حافظ صاحب کے سامنے یہ سوال رکھا. آپ میڈیا میں, قلمکاروں میں, صحافیوں میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں, کیا وہ کردار ہماری انٹیلیجنسیا نے, ہمارے ان جس کو آرا بلڈ کرنے والے انسٹیٹیوشنز ہیں, افراد ہیں, انہوں نے کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے, پہلی تو ایک بات یہ سمجھیں کہ جو یہ علماء کا مسئلہ نہیں ہے, میں علماء کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے حب رسول پر اور ناموس رسول پر, یہ ہر شخص کا مسئلہ ہے جو کلمہ گو ہے. ٹھیک, ایک بات. دوسری بات یہ ہے, یہ سزا علماء نے نہیں سنائی. جو سیشن کورٹ ہے شیخو پورے کی یا ننکانہ صاحب کی, اس میں کوئی مولوی صاحب موجود نہیں تھے, اور وہ ایک سیکنڈ جج ہے باقاعدہ, اور اس میں وکیلوں نے دلائل دیے ہیں اپنے. دوسری بات. تیسری بات یہ کہ علماء نے یہ نہیں کہا کہ ہم عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے, بلکہ ہمارے اہل اقتدار جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ عدالت کا فیصلہ غلط ہے اور ہم فوری طور پر ہائی کورٹ جانے کے بجائے ہم معافی دیں گے اس کو. تو یہ سراسر معاملہ جو ہے علماء کے سر جو ڈالا جا رہا ہے وہ دوسری طرف جا رہا ہے.
دیکھیے ہمیں یہ جو ہماری بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اگر اس طریقے سے معاملات کو کرنا ہے تو پھر ہم خود فساد کو دعوت دے رہے ہیں. عدالتیں کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو, محاورے میں آپ کچھ کہہ لیں, جج کر رہے ہیں وکیل, یہ ملک جو ہے یہاں کی سیاستدانوں کے بارے میں کیا رائے لوگوں کی ہے, میڈیا کے لوگوں کے بارے میں کیا رائے کسی کی ہے, تو کیا ہم اس کا نظم نہیں چلائیں گے؟ کیا اس ملک میں عدالتیں ختم کر دیں گے؟ کیا چوروں کے لیے, ڈاکوؤں کے لیے, قانون شکنوں کے لیے عدالتیں ختم ہونی چاہیے؟ کیا پولیس ختم ہو جانی چاہیے؟ ہم اس طرح کی افراتفری پیدا نہیں کر سکتے. یہ نظم جو ہے وہ آپ کو قائم رکھنا ہوگا. اور اس میں دیکھیے اتنی ہماری جو گفتگو ہے اس میں بھی بے شمار کئی نکات اور کئی معاملے آئے ہیں کہ جو توہین رسالت ہے اس کو باقاعدہ سمجھنا پورے پس منظر میں, یہ نہیں ہے کہ کسی اوپر الزام لگے آپ اس پہ چڑھ دوڑے. اور یہ چڑھ دوڑنا جو ہے اصل میں قانون روکتا ہے, قانون اس کے راستے میں رکاوٹ ہے. اور قانون کو جتنا آپ اگر آپ اس میں تبدیلی آپ کرنا چاہتے, کیا کرنا چاہتے آپ کریں گے, چلو پروسیجر اس کو بدلنا چاہتے ہیں, فرض کریں کہ آپ اس کے اندر کوئی جھوٹا پرچہ کٹانے والا اس کی کچھ سزا رکھنا چاہتے ہیں, بالکل رکھ لیں, اس پہ غور کر لیں, سارے لوگ بیٹھیں. لیکن جو بنیادی قانون ہے, دیکھیے توہین رسالت جو ہے اس کی اجازت کسی مسلمان معاشرے میں کیا کسی غیر مسلم معاشرے میں بھی نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح. دیکھیے عام آدمی جو ہے اس کی توہین نہیں کر سکتے, اس کے لیے آپ کو سزا ملتی ہے. وہ قانون موجود ہے سب تو جگہ. قانون ہر جگہ موجود ہے پوری دنیا میں. صحیح. تو یہ تو امن و امان قائم رکھنے کے لیے بڑی ضروری بات ہے کہ برگزیدہ شخصیات جو ہیں ان کے تقدس کی, ان کی عصمت معابی کی حفاظت کی یہ ان کا حق ہے, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سب سے فوقیت رکھتا ہے. شامی صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. حافظ صاحب آپ کا بے انتہا شکریہ. شامی صاحب آپ کا, حسن نثار صاحب کا اور ڈاکٹر انیس صاحب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. خواتین و حضرات, پروگرام کے خاتمے سے پہلے صرف اتنی سی بات عرض کروں گا کہ ہم سب کا اس پر اتفاق ہے, جتنے لوگوں نے بھی گفتگو کی ہے, کہ ہمارے لیے خیر کا رستہ یہ ہے کہ ہم قانون کی حکمرانی کو تسلیم کریں. وہ ہماری قائم کی ہوئی عدالت ہے, ہمارے ملک کا قانون ہے. سب سے بڑھ کر ہم کو یہ احترام اپنے اندر, اپنے ذاتی طور پر اور کلیکٹیولی بھی اس کو سبمٹ کرنا چاہیے کہ ساری بات اس قانون اور آئین کے تحت ہوگی جس کو ہم نے مانا ہے. اس کے بغیر کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہاں, کسی چیز کے بارے میں ہماری رائے میں فرق ہے, ہم کوئی دوسری رائے رکھتے ہیں, تو اس کو جمہوری طریقے سے پیش کرنا چاہیے. اس کی تبدیلی کا راستہ بھی اسی آئین کے اندر موجود ہے. وہیں سے راہ ہموار کریں, لوگوں کی رائے کو تبدیل کریں اور وہ بتائیں بات کہ اس میں کیا خرابی ہے. ہر چیز کی اصلاح ہو سکتی ہے, لیکن اصلاح کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, اخلاق کے دامن کو آلودہ نہ کریں. اور اسی طرح سے امید ہوگی اللہ کی رحمت کی اس قوم کے لیے. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.